ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج ہمیں سورۃ الحجر پڑھنا ہے۔ تو ہجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پتھر، سٹونز۔ تو اس میں بھی 6 رکوع ہے، تو انشاءاللہ الرحمن آج کے درس میں اس کو مکمل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہے۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ قرآن مقدس جو روشن ہے، جو واضح ہے، اس کی آیات ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، عنقریب ایک زمانہ، ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ کافر تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ کافر بھی طمع کریں گے، تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، پس آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ کھائیں گے اور جو ہے فائدہ اٹھا لیں۔ وَيُلْحِهِمُ الْعَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور ان کی جو خواہشات ہے، تو امیدیں جو وابستہ ہے، ان امیدوں پہ جو ہے ان کو چھوڑ دیجئے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان کو عنقریب پتہ چل جائے گا، یہ مشغول ہے انہی امیدوں میں۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا لیکن اس کا ایک مقررہ وقت تھا، جب اس کا وہ مقررہ وقت آیا اسی وقت ہم نے کسی بستی کو ہلاک کیا۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، نہ تو پھر اس جماعت کا وقت آگے چلا جاتا ہے نہ پیچھے چلا جاتا ہے، جو اس کا مقررہ وقت ہوتا ہے اسی وقت پھر وہ ہلاک کر دی جاتی ہے۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور یہ کہتے ہیں اس شخص کو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، اے وہ شخص جس پہ یہ ذکر نازل ہوا ہے، جس پہ یہ قرآن نازل ہوا، تو دیوانہ ہے، تو مجنون ہے، نعوذ باللہ من غضب اللہ۔ تو یہ بیسیکلی یہ جو سورۃ الحجر ہے، یہ پہلے ابتدائی نبوی دور کے 4 سالوں میں نازل ہوا ہے۔ پہلے سٹارٹنگ کے جو پہل کے 4 سال تھے، کیونکہ وہ 3 سال جو انہوں نے خفیہ طور دعوت دی، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع ہوئی تو پہلے 3 سال انہوں نے خفیہ طور دعوت دی، نہ جس کو جانتے تھے اسی کو دعوت دے رہے تھے۔ اس کے بعد اسی سورہ مبارک میں وہ آیت آئے گی جب ان کو بولا جائے گا کہ اب کھلے عام دعوت دے دو، وہ اسی سورہ مبارک میں آئے گی، وہ 4تھے سال ہے، ٹھیک ہے، 4تھا سال نبوی کا۔ تو اس وقت جو یہ استہزاء وغیرہ کرتے تھے تو یہ اسی کے ضمن میں ہے۔ یہ کہتے ہیں جس پہ یہ نازل ہوا ہے تو دیوانہ ہے۔ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو اگر تو سچا ہے تو فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے مانگنے کو جواب دیتا ہے کہ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ، میرے فرشتے نازل نہیں ہوتے لیکن عذاب لے کے، جب میں ان کو بھیجتا ہوں تو ان کو عذاب کے ساتھ بھیجتا ہوں جب وہ کسی قوم پہ، اس لیے ان کی تمنا مت کرو یہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے، کیونکہ اگر وہ نازل ہو گئے تو اس کا مطلب وہ عذاب لے کے ہی آئیں گے۔ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنذَرِينَ، اور اس وقت جو ہے پھر مہلت نہیں دی جائے گی۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعٍ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً آپ سے پہلے بہت سارے جو ہے جماعتیں گزری ہے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آیا ان کی طرف کوئی بھی پیغمبر لیکن وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح جو ہے ضلالت اور گناہوں میں ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں کو جو گنہگار ہوتے ہیں۔ لا یؤمنون به وقد خلت سنت الاولین، اور یہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ اس سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کا طریقہ بھی یہی رہا ہے کہ انبیاء کا استہزاء کرنا، ان کا مذاق کرنا، اور وہ ایمان نہیں لاتے، تو یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا، ان کی تو یہ حالت ہے کہ اگر ہم دروازہ کھول دیں من السماء، آسمان میں، اگر ہم آسمان میں دروازہ کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور وہ اس میں چڑھنے لگے، یعنی ہم ان کے لیے ایسا انتظام کر دیں کہ آسمان میں ہم دروازہ کھول دیں اور پھر یہ اس میں چڑھنا شروع کر دے، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، اس وقت بھی کہیں گے نہیں ہماری آنکھوں پر کچھ بندش کر دی گئی ہے، مجھے لگتا ہے اس نے سحر کیا ہے۔ یعنی اگر آپ ان کو اتنا بھی کھلا جو ہے واضح طور نشانی دکھائیں گے کہ آسمان میں دروازہ کھل جائے اور یہ اس میں چڑھنا چاہے، ٹھیک ہے، اس میں چڑھنے لگیں گے، پھر اس کے باوجود بھی بولیں گے نہیں اس نے سحر کیا، یہ جادوگر ہے، اس نے جادو کیا، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے یعنی یہاں ان کا تو ایمان لانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا،
تو یقیناً ہم نے جو ہے آسمان میں تارے بنائے ہیں، تاروں کے جو ہے جرمٹ بنائے ہیں، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ان سے جو ہے مزین کیا، سجا دیا ہے اس آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور حفاظت فرما دی آسمان کی ہر کسی مردود شیطان سے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، اور جب بھی وہ چوری چھپے کوئی سننا چاہتا ہے، وہ شیطان جب آسمان کی طرف چڑھتا ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام جو فرشتوں کے ذریعے نازل ہونے والا ہو تو اس کو سننے کی کوشش کرتا ہے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کے پیچھے جو ہے دمکتا ہوا چمکتا ہوا انگارہ لگ جاتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور ہم نے اس زمین کو پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ موزون، اور ہم نے اس پر رکھ دیے ہیں پہاڑ تاکہ اپنی جگہ ہلے نہ، اور ہم نے جو ہے ہر ایک کے لیے جو ہے سنجیدہ چیز جو فیہا من کل شیء موزون، اور ہر کسی معاملے کا جو ہے ایک مقررہ چیز جو ہے اسے اگائی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے جو ہے اس میں تمہارے لیے معیشت کا سامان نازل کیا ہے، بنایا ہے، اور ان کے لیے بھی معیشت کا سامان بنایا ہے جن کا رزق آپ کے حوالے نہیں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور ہر کوئی چیز جو بھی ہے اس کا خزانہ ہمارے ہی پاس ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم اس کو نازل نہیں کرتے لیکن ایک مقررہ تدبیر کے مطابق، یعنی لمیٹیشن میں، ہماری مرضی ہوتی، خزانہ سارا ہمارے پاس ہے، جتنا چاہے جب چاہے ہم اس کو نازل کرتے ہیں اور جس پہ چاہے اس کو عطا کرتے ہیں، یہ سارے خزانے ہمارے حوالے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، بس ہم جو ہے ان ہواؤں سے اٹھاتے ہیں باری بادل آسمانوں میں، اور اس سے جو ہے پھر برساتے ہیں آسمان سے آپ کے لیے پانی جسے آپ پیتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، جبکہ اس پانی کے تم خزانے والے نہیں، اس کو خزانہ کرنے والے تم نہیں ہو، بلکہ وہ پانی کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، تو وہی برساتا ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی ہیں جو زندہ بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں، اور ہم ہی مالک حقیقی ہے، وارث ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا مُسْتَأْخِرِينَ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا معاملہ بھی ہم جانتے ہیں، اور جو آپ کے بعد آنے والے ہیں ان کا معاملہ بھی ہم جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور یقیناً آپ کا رب ان سب کو جمع کر کے رہے گا، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یقیناً وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے۔ یہ مٹی کا جو ہے آپ دیکھیں گے قرآن میں مختلف اقسام آتے ہیں، یہ بیسیکلی مٹی سے ہی انسان بنا ہے، بٹ ان ڈفرنٹ سٹیجز، ٹھیک ہے۔ پہلے مٹی تھی، اس کو تراب بولتے ہیں، جو نا ڈائریکٹلی جو مٹی ہوتی ہے اس کو تراب بولتے ہیں، اس میں جیسے ہی پانی ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے اس کی شکل بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا بولتے ہیں پھر؟ تین، اس کو تین بولتے ہیں، کیچڑ، ہاں ایگزیکٹلی، اس کو کیچڑ بولتے ہیں لیکن عربی میں اس کو تین بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں گے قرآن میں لفظ آیا ہے میں نے تم کو تین سے بنایا، کبھی آئے گا میں نے تمہیں تراب سے بنایا، تو تراب تو فرسٹ سٹیج آف دس ارتھ تھا، سیکنڈ سٹیج کیا تھا؟ تین تھا۔ اس کے بعد جو ہے اس میں تھوڑا سا مکسچر کر کے وہ مائع دار بنایا جاتا ہے، جس سے نا ایسے چپچپا اٹھتا ہے وہ، تو وہ ایسے گرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بولتے ہیں مسنون، حمیم مسنون۔ تو اس کے بعد جو ہے اگر وہ سوکھ جائے، ٹھیک ہے، تو سوکھ کے جو ہے اس کو وہ پرت جیسی بنتی ہے، اس کو سلسال بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بالکل نا وہ سوکھ جاتی۔ اب اسی سوکھی ہوئی جو مٹی ہوتی ہے جو نا اس پرت بننے کے بعد اگر آپ اس کو ہاتھ ماریں گے تو اسے کھنکھناٹ کی آواز آتی ہے، اسی کو سلسال من حمئ مسنون بولتے ہیں، کھنکھناتی ہوئی سڑی ہوئی گارے والی مٹی۔ آیا سمجھ؟ دس از، ہاں وہ بھی ہے نا یہی کھنکھناتی ہوئی مٹی، سڑی ہوئی مٹی، تو وہ اسی کا ایک جز ہے۔ دیز آر ڈفرنٹ سٹیجز، ٹھیک ہے، زمین کی جسے آدم علیہ السلام بنایا گیا۔
والجان اور جنوں کو خلقناہم ان کو ہم نے پیدا کیا من قبل ان سے آپ سے پہلے یعنی انسانوں سے پہلے ہم نے جنوں کو پیدا کیا من نار سموم نار السموم اس آگ سے جس میں دھواں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو فائر ہوتا ہے آگ ہوتی ہے اس کے مختلف جو ہے جز ہوتے ہیں اور جو اس کا سب سے ہاٹسٹ جز ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے شمع جلائی گھر میں آپ شمع جب جلائیں گے نا آج یہاں سے جا کے ایون اگر آپ کے پاس لائٹر بھی ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر والی جو پرت ہے نا وہ یلو کلر تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن جہاں سے یہ شمع جل رہی ہے اس کے ارد گرد کچھ نہیں ہوتا آگ اس کے باہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ سمجھ نہیں آتا اس کا کنیکشن کیسے ہے اس کے ساتھ جو اس کی یہ سوئی ہے تو اس کے ساتھ اس کا کنیکشن کیا ہے تو جو وہ دکھائی نہیں دیتا اسی کو بولتے ہیں سموم. ٹھیک ہے. اسی جو نہ دکھنے والی آگ ہے اسی سے کس کو بنایا گیا جنات کو بنایا گیا شیطان کو نہیں تمام جنوں کو بنایا. انہی جنوں میں سے پھر ایک جن ہے جس کا نام ہے کیا عزازیل اور وہی شیاطین کو بھی جنی بولتے ہیں بہرحال لیکن سارے جن شیاطین نہیں ہوتے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے کہ یقیناً میں بنانے والا ہوں کس کو ایک بشر کو من سلسال من حمئ مسنون ایک سڑے ہوئے گارے سے جو خنخناتا ہوا سڑا ہوا گارا ہوا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پس جب میں اس کو پوری طرح سے بنا لوں گا شکل و صورت بنا لوں گا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور اس میں ڈال دوں گا اپنی روح. یہ اپنی روح سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ڈالی نہیں اپنی طرف سے کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو وضاحت کی اس کی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شے کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے تو اس سے مراد اس کی عزت ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا جو اونٹنی کو کہا ناقت اللہ کی اونٹنی تو اللہ تعالیٰ باقی ساری اونٹنیاں کس کی ہے گائے بیل گھوڑے کس کے ہیں یہ تو اللہ نے ہی پیدا کیے تو اس اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی کیوں کہا گیا یہ اس کو عزت تھا اکرام تھا کیونکہ وہ معجزاتی طور آئی. اسی طریقے سے خانہ کعبہ کو کہا بیت اللہ کا گھر باقی مسجدیں کس کے گھر ہیں وہ بھی تو اللہ کے ہی گھر ہے تو خانہ کعبہ کو ہی بیت اللہ کیوں کہا گیا یہ اس کی عزت اکرام ہے. سمجھائی بات. تو کسی چیز کو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا دوست تو جبریل امین علیہ السلام اللہ کا دوست نہیں ہے میکائیل دوست نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوست نہیں ہے اسرافیل دوست نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام دوست نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ عزت یہ اکرام مل رہا ہے انہیں. اسی طریقے سے یہاں اس روح کی نسبت بھی خود کی طرح یعنی میں نے اپنی طرف سے اس کو روح ڈالی. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ پس تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ پس سارے کے سارے ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس کے بغیر. ابا ان یکون مع الساجدین اس نے انکار کیا سجدے کرنے والوں میں سے نہ ہوا. قال یا ابلیس اسے پوچھا گیا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین تو کیوں نہ ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون کیا میں سجدہ کروں اس انسان کو جس کو سڑے ہوئے خنخناتے ہوئے گھارے سے بنایا گیا میں اس کو سجدہ کروں. قال فاخرج منها فإنك رجيم اس کو کہا گیا دفع ہو جا تم یہاں سے تو مردود ہے. وإن عليك اللعنة إلا يوم الدين قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت ہوگی. قال رب فانظرني الى يوم يبعثون اس نے کہا اے اللہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب تک قیامت برپا ہو جائے گی. اب دیکھو یہ مہلت صرف عزازیل کو دی گئی باقی جتنے بھی جنات شیاطین ہیں وہ ان کا بھی ایک اپنا لائف سٹیج ہوتا ہے وہ بھی مرتے ہیں کیونکہ ان کی بیویاں ہوتی ہیں شادیاں ہوتی ہے ان سے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی جیتے ہیں مرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ صفت جو ہے صرف عزازیل کی وہ ان کا لیڈر جو ہے وہ قیامت تک رہے گا زندہ رہے گا. قال فإنك من المنذرين اسے کہا گیا جا تجھے مہلت دے دی گئی الى یوم الوقت المعلوم ایک مقررہ وقت تک یعنی قیامت تک. قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين اس نے کہا جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا اس سے پہلے بھی یہ ذکر ہو چکا اور سورۃ الاعراف میں
آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے خود اپنی نفسوں پر ظلم کیا. لیکن شیطان نے کیا کہا؟ تو نے مجھے گمراہ کیا. ٹھیک ہے، تو نے مجھے گمراہ. تو یہاں پہ وہی آیت ریپیٹ ہو رہی ہے، جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا اسی طرح میں اس دنیا کو، دنیا کے معاملات کو ان کو مزین کروں گا، خوشگوار بناؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا، ان سب کو ایک ساتھ. الا عبادک منہم المخلصین، تو سوائے تمہارے مخلص بندوں کے. مخلص کس کو بولتے ہیں؟ مخلص بولتے ہیں جس کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، خالص، پیور، 100% شدھ، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو. یعنی اس کا ہر کوئی معاملہ، ہر کوئی عبادت، ہر کوئی عمل، ہر کوئی کام صرف ایک اللہ کے لیے ہوتا ہے. نہ اس میں کسی قسم کی ریا ہوتی ہے، نہ ہی اس میں شرک ہوتی ہے، نہ ہی بدعت ہوتی ہے، نہ ہی خرافات ہوتی ہے، نہ ہی اپنی نفس پرستی ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی کو خوش آمدید ہوتی ہے، بلکہ ہر کوئی معاملہ اس کا خالص ایک اللہ کے لیے ہوتا ہے. ایسا ہی مخلص بندہ ہے جس پہ شیطان کا زور نہیں چلتا ہے جب تک کہ وہ پہلا قدم نہ اٹھائے. اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ شیطان تب تک انسان پر حاوی نہیں ہوتا جب تک کہ انسان فرسٹ اپنا قدم نہ اٹھا لے. جیسے ہی ایک انسان نے کوئی غلطی کی، کوئی گناہ کیا، اس کا پیر پھسل گیا، اب شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. اب وہ جو ہے نا اس کے ٹانگ کو کھینچنا لگتا ہے. فی الحال آپ کا تھوڑا سا پیر پھسل گیا، وہ اب گرانا چاہتا ہے. اب وہ ٹانگ کو کھینچنا شروع کرے گا یہاں تک کہ گرا دے گا ایک انسان کو. اب معاملہ یہ ہے یا تو انسان سنبھل جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا تو بہک جائے اسی کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا جواب دیا کہ قال ھذا صراط علی مستقیم، یقیناً یہی میرا سیدھا راستہ ہے. یعنی میری عبادت اخلاص کے ساتھ کرنا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے. تو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. الا من اتبعک، سوائے وہ جو تیری اتباع کرے، من الغاوین، وہ تو تیرے پیچھے چل کے ہی گمراہ ہو جائیں گے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے ان کے لیے وعدے کی جگہ یعنی تیار رکھا ہے جہنم کو ان سب کے لیے جو تیری اتباع کریں گے. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس میں 7 دروازے ہیں. کس میں؟ جہنم میں 7 دروازے. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اس میں تقسیم شدہ جماعت داخل ہوگی، ہر کسی دروازے سے ایک مقررہ جماعت داخل ہوگی. یعنی ایک دروازہ مان کے چلے زانیوں کا ہوگا، ایک دروازہ چوروں ڈاکوؤں کا ہوگا، ایک دروازہ مشرکوں کا ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک دروازہ منافقوں کا ہوگا. مختلف یہ جو 7 دروازے ہیں اس میں جو ہے الگ الگ جماعتیں بنا دی جائیں گی ان کافروں مشرکوں کی، اور وہ جو گنہگار ہے اس میں داخل ہوں گے الگ الگ تقسیم کر دی ہوئی جماعتوں میں. ان المتقین فی جنات وعیون، اور جو متقین پرہیزگار ہے وہ جنتوں میں ہوں گے جس میں نہریں، چشمے بہتے ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ تم سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلٍ، جو بھی مسلمانوں کے درمیان تھوڑی سی بھی دل کے اندر تھوڑی سی وہ قدوت یا ایک دوسرے کے خلاف تھوڑی سی بھی بغض وغیرہ کچھ تھا تو وہ اللہ تعالیٰ نکال دے گا، اور ایک دوسرے کے وہ بائی بائی بن کر ایک دوسرے کے سامنے پلنگوں پر بیٹھے ہوں گے. لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا مخرجین، اور نہ تو ان کو وہاں کسی قسم کی تکلیف پہنچے گی، نہ ہی ان کو وہاں سے نکالا جائے گا. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو آپ حکم پہنچا دیجئے کہ یقیناً میں مغفرت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہوں. وَنَبِّئْهُمْ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ بھی خبر سنا دیجئے کہ میرا جو عذاب ہے وہ بہت ہی دردناک عذاب ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور ان کو خبر پہنچا دیجئے ابراہیم علیہ السلام کے ان جو اس کو آئے تھے مہمان. کون آئے تھے مہمان؟ 2 فرشتے آئے تھے، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا السَّلَامَ، جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم. قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، اس نے کہا مجھے تو تم سے خوف لگتا ہے، ڈر لگتا ہے مجھے تم لوگوں سے. قَالُوا لَوْ تَعْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، ہم تو بشارت دینے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کو خوشخبری سنانے آئے ہیں، ایک عالم بیٹا آپ کو پیدا ہوگا. کون؟ اسحاق کی بشارت دی گئی. اسماعیل تو پیدا ہو چکا تھا. قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبم تبشرون، اس نے کہا آپ مجھے کیا خوشخبری سنا رہے ہیں،
مجھے بڑھاپا آ چکا ہے اور اس بڑھاپے میں تم مجھے خوشخبریاں سنانے آئے ہو بوڑھے ہو کے. قالوا بشرناک بالحق، ہم تو سچائی کے ساتھ تجھے خوشخبری سناتے ہیں. فلا تکن من القانتین، تو مایوس لوگوں میں سے مت ہو جا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن یقنط، میں مایوس والا کیوں ہوگا، کیونکہ مایوس تو من رحمتی، اللہ کی رحمت سے، رحمت ربی ہی، اپنے رب کی رحمت سے مایوس وہی ہوتے الا الضالون، جو گمراہ ہوتے ہیں. قال فما خطبکم ایھا المرسلون، پھر اچھا اب تمہارا مقصد کیا ہے آنے کا، خوشخبری تو ٹھیک ہے، اب کس واسطے آئے ہو، کام کیا ہے. قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم تو مجرم گنہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. یہ مجرم کون کون ہے، کون سی قوم ہے، جس مجرم قوم کی طرف یہ فرشتے آئے تھے. پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اب کا آگے کہاں جانا ہے، قوم لوط کے پاس ہے نا. آپ سو رہے ہو، یاد رکھو. قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین الا آل لوط، لوط کے خاندان کی طرف. انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو اکٹھے نجات دیں گے. کن کو نجات دیں گے، قوم لوط کو نجات دیں گے. ہم ان سب کو اکٹھے نجات دیں گے، لوط علیہ السلام کے خاندان کو، کیونکہ وہ آئے کیا کہا الا آل لوط، ہم آئیں گے لوط علیہ السلام کی خاندان کی طرف. انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو نجات دیں گے اکٹھے. ٹھیک ہے، یعنی لوط علیہ السلام کے خاندان کو نجات دیں گے. الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، سوائے اس کی بیوی کے، اس کا تو مقدر کیا جا چکا ہے کہ وہ رہ جائے گی پیچھے رہنے والوں میں سے. فلما جاء آل لوط المرسلون، پس جیسے یہ فرشتے اب آئے کہاں، لوط علیہ السلام کے خاندان کے پاس. قال انکم قوم منکرون، اسے کہا تم تو مجھے پہچان والے نہیں لگتے، اجنبی لوگ ہو تم. قالوا بل جئنا بما كانوا فيه يمترون، انہوں نے کہا ہم تو وہ ہے جو لے کے آئے ہیں اس چیز کو جس کے متعلق آپ کی قوم کو شک تھا. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم آئے حق کے ساتھ. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچ کہتے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، پس آپ نکل جائے اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ. بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک حصے میں. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیے گا. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور آپ میں سے کوئی ایک بھی شخص پیچھے کی طرف نہ دیکھے. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور جہاں آپ کو جانے کا حکم ہوا ہے وہاں چلے جائے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور ہم نے جو ہے لوط علیہ السلام کو یہ پیغام بھیج دیا کہ ان پر جو فیصلہ ہے وہ آ چکا ہے، ان کی جو ہے جڑیں کاٹ دی جائیں گی صبح صبح. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اب یہ فرشتوں کا واقعہ جو ہے، جیسے ہی وہ فرشتے آئے تو وہاں قوم لوط کے لوگ جو ہے وہ دوڑتے ہوئے خوشیاں مناتے ہوئے آئے لوط علیہ السلام کے پاس. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، اس نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ان کے سامنے رسوا مت کرو. واتقوا الله ولا تخزون، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل مت کرو. قالوا اولم ننهك عن العالمين، ہم نے آپ کو نہیں بولا تھا پہلے کہ آپ دنیا کے ٹھیکیدار مت بنو. ٹھیک ہے، یہ لوگ اسی طرح بات کر رہے ہیں نا، اس لیے قرآن کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ باتیں کیسی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بالکل ڈائلیکٹ سمجھنا ہے کہ باتیں کیسی ہو رہی ہیں. ہم نے آپ کو نہیں بولا تھا پہلے کہ ٹھیکیدار بننے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا کا ٹھیکے لے کر رکھا ہے، جو بھی آتا ہے بس اسے اپنے گھر میں پناہ دے دیتے ہو. ہم نے پہلے نہیں بولا تھا آپ کو کہ دنیا کا ٹھیکہ مت لو. قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين، یہ میری قوم کی بچیاں ہیں، اگر تمہیں کرنا ہی اپنی شہوانی خواہشات پوری ہی کرنی تو نکاح کر لو، ان کے ساتھ اپنی شہوانی خواہشات پوری کرو. اب دیکھو یہ سب سے خوبصورت ترین آیت اس قرآن مقدس کی. لعمرک، تمہاری زندگی کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھا رہے، تمہاری عمر کی قسم، تمہاری زندگی کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہم لفی سقرتہم یعمہون، اس سے پتہ چلنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اس کی عزت، اس کی بلندی. ٹھیک ہے، جہاں رب اس کی زندگی کی قسم کھائے، تیری زندگی کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہم لفی سقرتہم یعمہون، یقیناً یہ مدہوش ہے اپنی مستی میں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِكِينَ، پس سورج چڑھتے ہی ان کو پکڑ لیا ایک بڑی چنگاڑ نے، ایک زوردار آواز نے.
فجعلنا عالیہا سافلہا، پس اس کے اوپر والی جو سطح تھی اس کو الٹ کر نیچے کر دیا گیا. وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور اس پر جو ہے پتھر برسا دیے گئے مٹی کے. ان فی ذلک لآیۃ للمتوسمین، اس میں جو ہے اہل عقل کے لیے، دانش مندوں کے لیے نشانی ہے. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ آل لوط جو ہے یہ آپ کے سیدھے راستے میں پڑتا ہے. جب آپ ملک شام کی طرف جاتے ہو سفر کرنے کے لیے تو آدھے راستے میں، سیدھے راستے میں آپ کو یہ پڑتا ہے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اور اس میں جو ہے نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور اصحاب الایکہ، اصحاب الایکہ ہے شعیب علیہ السلام کی قوم یعنی اہل مدین. ایکہ ان کو بولتے ہیں کیونکہ یہ پیڑوں سے گھرے ہوئے، ان کو بن والے بھی بولتے ہیں. بن بولتے ہیں جنگل، ٹھیک ہے، تو بنواس جو بولتے ہیں نا، تو بن جو ہے بن بولتے ہیں جنگل کو. تو اہل بن بھی بولتے ہیں ان کو، اہل جنگل بھی بولتے ہیں، اہل درخت بھی بولتے ہیں، اور مدین بھی بولتے ہیں کیونکہ یہ گھرے ہوئے تھے بہت سارے نا کس سے، پیڑوں سے. تو بن والے لوگ جو ہے، جنگل والے لوگ جو ہے، درختوں والے جو لوگ ہیں وہ کیا تھے، وہ ظالم تھے، گنہگار تھے. فانتقمنا منہم، اور ہم نے ان سے انتقام لیا. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور وہ جو ہے وہ بھی ان کے دونوں شہروں پہ جو ہے موجود ہے، یعنی وہاں سے آگے چل کر جو ہے اگر آپ وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو آدھے راستے میں مل جاتے ہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ ہجر المرسلین، اور اصحاب الحجر نے بھی جو ہے ہماری، وَلَقَدْ كَذَّبَ جھٹلایا اصحاب الحجر نے بھی ہمارے پیغمبروں کو. اصحاب الحجر کون ہے؟ قوم عاد، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا. وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، اور ان کی طرف ہم نے بھیجی نشانیاں. فَقَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وہ اسے اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے تھے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وہ پہاڑوں میں تراش تراش کے مکان بناتے تھے اطمینان کے ساتھ. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، بس صبح صبح ان کو ایک چیخ نے پکڑ لیا. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کو کسی چیز نے فائدہ نہیں دیا جو بھی وہ کرتے تھے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے جو بھی زمین اور آسمانوں کے درمیان پیدا کیا ہے، جو بھی زمین میں آسمان میں پیدا کیا ہے یا اس کے درمیان جو بھی ہے وہ ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور یقیناً جو قیامت کی گھڑی ہے وہ آکے ہی رہے گی. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، بس آپ بہت ہی اچھے ویوہار کے ساتھ ان سے جو ہے درگزر کر لے، ان کو چھوڑ دے. یہ چھوڑنے کا معاملہ کب آ رہا ہے؟ یہ پہلے 4 سالوں کی آیت ہے، اس لیے خوب غور کر. یہ آیت جو ہے آگے چل کر فٹ نہیں ہوگی جب کہا جائے گا ان کے ساتھ قتال کرو جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. وہ تو آگے ہم نے پڑھی نا آرڈے، وہ مدینے میں آیتیں نازل ہوتی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ لڑو، تمہیں اجازت ہوتی ہے، مشرکین کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ لڑو اور ان کو گھسیٹ کے نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا. لیکن پہلے پہل کیا آیتیں آ رہی ہیں، ان سے درگزر کر لو، چھوڑ دو ان کو، معاف کر دو ان کو. تو بہت ہی بہترین طریقے سے ان سے درگزر کر لو. ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً تمہارا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں ہیں جو دہرائی جاتی ہے بار بار، یعنی سورۃ الفاتحہ اس کی 7 آیتیں ہم نے آپ کو دی ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے. کیونکہ ہر نماز میں چاہے نفل ہو، فرض ہو، امام کے پیچھے ہو، امام کے ساتھ ہو، اکیلے ہو، تنہا ہو، جو بھی نماز ہے سورۃ الفاتحہ. کیونکہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے. اور یہاں تک کہ سورۃ الفاتحہ کو ہی نماز کہا گیا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے جو ہے اس نماز کو تقسیم کیا اپنے اور اپنے بندے کے درمیان. بول گئے پہلا درس نمبر 1 ہمارا یہی تھا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو تقسیم کیا اپنے اور اپنے بندے کے درمیان. تو جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تعریف کی. جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری برتری بیان کی. جب میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، میں کہتا ہوں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگیاں بیان کی.
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हादा बैनी व बैन अब्दी, ये है वो मुआहिदा, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट विच इज बिटवीन मी एंड माय सर्वेंट, जो मेरे बंदे और मेरे दरमियान जो मुआहिदा है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या है, इय्याका नअबुदु व इय्याका व लिअब्दी मा सअल, इसके बाद जो बंदा मुझसे मांगेगा उसको वो मिल जाएगा। हम क्या मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अल्लाह ताला पहले ही बोल देता है व लिअब्दी मा सअल, जो मेरा बंदा मांगेगा मैं उसको दे दूंगा, लेकिन ये सारा डिपेंडेंट होगा किस पे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे। तो मैंने उस वक्त समझाया था, डॉक्टर साहब बयान करते कि ये आप समझ लो ये बैलेंस है, वो ना कंडा जिसे तोला जाता है, ठीक, तराजू के यहाँ से 3 लाइन्स खड़ी है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ये 3 लाइन्स आ रही है, और इसके नीचे जो है वो पलड़ा लगा हुआ है जिसपे जो चीज़ डालते हैं या पैमाना डालते हैं, और इस साइड से है दूसरे साइड से इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, यहाँ से भी 3 रस्सी आ रही है, इधर भी पलड़ा लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये दोनों पलड़े जो है ये बैलेंस ले रहे हैं ऊपर किससे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब तक वो ऊपर वाली डंडी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिमत में रहेगी, तब तक यहाँ से ये वाला सिमत में रहेगा, ठीक है। जब इसमें गड़बड़ आ जाएगी तो ये सारा गड़बड़ में आ जाएगा। बहरहाल तो इसके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल फातिहा को क्या कहा, अस्सलात, कसमतु सलात बैनी व बैन अब्दी, इसको नमाज कहा गया। तो इसका मतलब इसके बगैर नमाज नहीं होती। वल कुरान अल अज़ीम, और हमने आपको अजमत वाला कुरान भेजा है, दिया है। ला तमुद्दन्न ऐनैका इला मा मतअना बिही अज़वाजम मिनहुम वला तहज़न अलैहिम वख़्फ़िज़ जनाहका लिल मुमिनीन, इसलिए आप जो है अपनी आंखें भी न उठा ले इन लोगों की तरह जिन्हें हमने मालो मता दिया है इस दुनिया में, यानी आपके दिल में जो है ना थोड़ी सी भी इनके तरफ माइल भी नहीं होने चाहिए आपकी, जिनको हमने मालो मता दिया है, इस दुनिया की दौलत दी है, उनकी तरफ आप जो है कोई किसी भी तरह का जो है माइल ना, उनकी तरफ आंख भी ना उठाए, और आप गमज़दा न हो अलैहिम इन पर, वक़्फ़िज़ जनाहका लिल मुमिनीन, और अपने कांधों को झुका ले, अपनी पैरों को झुका ले, किन के लिए, मुमिनीन के लिए, ठीक है। ये पर झुकाना क्या होता है, ठीक है, क्योंकि आगे चलकर वालिदैन के लिए भी आएगा, अपने वालिदैन के लिए पर झुकाओ, ठीक है। पर झुकाने से क्या मुराद होता है, ये देखो परिंदा जब है ना, परिंदा जब पर फैलाता है, या आपके घर में मुर्गी देखी होगी जब वो पर फैलाती है, उसका मकसद क्या होता है, वो चूजों को अपने पैरों के अंदर लेती है। क्यों लेती है, प्यार से, शफकत से, मोहब्बत से अपने पैरों के अंदर उसको छुपा लेती है, ताकि वो उनसे प्यार करे, मोहब्बत करे, शफकत करे। तो पैरों का फैलाना मुराद क्या है, अपने कंधों को झुकाना और उनके साथ इज्जत, इकराम, एहतराम और प्यार व मोहब्बत के साथ पेश आना, ये है अपने पैरों को बिछाना। अदरवाइज हमारे पास तो पार नहीं है, तो पार कहाँ से बिछाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन से पार थे, वो पार बिछाते। तो यहाँ पार मुराद पार नहीं है, किसी के पंख नहीं है, तो यहाँ पार से मुराद है खुद को दूसरे के लिए उसकी इज्जत, तकरीम, प्यार, मोहब्बत, शफकत, उल्फत, इसके साथ उसको पेश आना। मुमिन वक़ुल इन्नी अना नज़ीरुल मुबीन, आप बता दीजिए मैं तो खुला वाज़िह ऐलानिया जो है आपको खबरदार करने के लिए आया हूँ। कमा अंज़लना अलल मुक़तसिमीन, तो जैसे जो है हमने अजाब नाजिल किया, हम इन पर अजाब नाजिल करेंगे उसी तरह जैसे इनसे पहले तकसीम करने वालों पर हमने अजाब नाजिल किया। अल्लज़ीना जअलुल कुरान इज़ीन, जिन्होंने इस कुरान को तकसीम कर दिया है हिस्सों में, ठीक है। या तो यहाँ कुरान से मुराद यही कुरान है जिसको मुशरिकीन जो है तस्ने करते थे, हज़ल करते थे। वो बोलते थे अच्छा जी ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से सूरे लाए, बोलते थे जी सूरह फातिहा लाया, फलानी सूरा लाया। वो बोलता था, मुगैरा बोलता था चलो जी सूरह फातिहा तुम पकड़ लो, ये तुम्हारे लिए हो गया, चलो जी वो वाली फलानी सूरत तुम पकड़ लो। ऐसे हिस्से करते थे ना, खाने काबा में बैठ के मजाक उड़ाते थे, डसने करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी ये सूरत तुम ले लो, ये सूरत तुम ले लो, ये हज़ल करते थे, तनज़ करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा या तो इससे मुराद कौन, ये है तौरात है जिसको उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। तीसरा मुराद इससे ये है कि आधे पे ईमान लाते हैं, आधे को, यानी अल्लाह ताला की वादानियत को इस पे जब उनसे कहा जाता है बताओ जी ज़मीन किसने बनाया, आसमान किसने बनाया, तुमको किसने बनाया, पहाड़ किसने बनाया,
وہ بولتے ہیں اللہ ہے، تو آدھا مانتے ہیں. اس کے بعد ان کو بولتے ہیں جی پھر چھوڑو ان کو جن کا تم شریک کرتے ہو. نہیں، یہ نہیں چھوڑیں گے. آدھا مانتے ہیں اور آدھا نہیں مانتے. تو جنہوں نے اس قرآن کو جو ہے حصوں میں تقسیم کر دیا، فَوَرَبِّكَ تمہارے رب کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ان سب سے پوچھ تاچھ کی جائے گی، اما كانوا يعملون جو بھی یہ اعمال کرتے تھے اس کے متعلق. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ یہ آ گئی وہ آیت جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کھلے طور اعلانیہ کر دیا. اس سے پہلے جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ چوری چھپے کرتے تھے. تو وہاں عرب میں ایک رواج تھا کہ جس کسی کو بھی کوئی انفارمیشن دینی ہوتی تھی وہ پہاڑ پہ چڑھ جاتا تھا اور بولتا تھا یا صباحا یا صباحا، ہاں مصیبت والی صبح آنے والی ہے، پریشان کن صبح آنے والی ہے، یعنی صبح صبح کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی حملہ کرنے والا ہے، یا صباحا یا صباحا، صبح کی جو ہے مصیبت آنے والی ہے، ایسے چلاتے تھے. تو سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے کوئی انفارمیشن. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے یہ آیت نازل ہوئی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ پس آپ کھلم کھلا بیان کرے جو آپ کی طرف حکم کیا جاتا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکوں سے اعراض کر لے، ان سے منہ پھیر لے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہاں پہاڑ کی اس پہ چڑھ گئے اور اس کے بعد چلانے لگے یا صباحا یا صباحا. تو سارے لوگ جمع ہو گئے، سارے لوگ جمع ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کی چوٹی کے پیچھے، اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے جو صبح صبح تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، کیا تم مجھ پر یقین کرو گے؟ اس نے کہا ہاں ہم آپ پر یقین کریں گے، آپ تو سچے ہیں، آپ تو امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں، ہم آپ پر بھروسہ کریں گے. تو اس نے کہا پھر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. تو اس وقت جو ہے ابو لہب نے کہا تب لک، نعوذ باللہ من غضب اللہ، تیری بربادی ہو، اسی لیے ہمیں یہاں تو نے جمع کیا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے جواب میں رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. ٹھیک ہے. تو جب اس نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گالی دی، پروردگار نے قیامت تک قرآن مقدس کے اندر اس کے لیے گالی رکھی. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ہم کافی ہو جائیں گے آپ کو ان مذاق اڑانے والوں کے خلاف. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو جو ہے معبود بنا لیا ہے. فسوف یعلمون پس ان کو عنقریب پتہ چل جائے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دل نازنین کو جو ہے تنگی ہوتی ہے، اس دل میں جو ہے پریشانی ہوتی ہے ان کی باتوں سے، جو یہ باتیں تانے دیتے ہیں، جو آپ کا استہزاء اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم جانتے ہیں اس کو کہ آپ کا دل جو ہے تنگ ہو جاتا ہے ان کی باتوں سے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ آپ تسبیح بیان کرے اپنے رب کی، اس کی تعریف کرے اور آپ ہو جائے سجدہ کرنے والوں میں سے. وَعْبُدْ اور عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ جب تک کہ یقین نہ آ جائے. یہاں سے صوفیوں نے اپنا جو ہے گڑھ لیا ہے عقیدہ، یقین سے مراد ہے جب آپ کو یقین ہو جائے پھر عبادت نہیں کرنی ہوتی. تو یہاں یقین سے مراد موت ہے. عبادت کرو جب تک کہ تم پر موت نہ آ جائے. ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو ورشپ یور لارڈ ٹل یور ڈیتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اپنے رب کی عبادت کرے جب تک کہ آپ کی موت واقع نہ ہو جاتی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.